بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 139 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 14ویں پارے کا چھٹا اور آخری سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق پہ ہمارا توفیق ربانی سے 14واں پارہ مکمل ہو جائے گا۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ نحل کی آیت نمبر 92 سے لے کے سورہ کے آخر یعنی آیت نمبر 128 تک کا مطالعہ کریں گے، جبکہ آج کے سبق کے بالمقابل دہرائی ہوگی سورہ بقرہ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 سے لے کے سورہ بقرہ کے اختتام آیت نمبر 286 تک۔ آیت نمبر 90 سے نیا رکوع شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل کا اور بھلائی کا اور قرابت داروں کو دینے کا، اور منع فرماتے ہیں بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ تم پورا کرو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو جب کہ تم عہد کر لو، اور آپس میں قسموں کو نہ توڑو انہیں پختہ کر لینے کے بعد جب کہ تم بنا چکے ہو اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب اسی کا تسلسل آگے ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جانا، کلتی، اس عورت کی طرح، نقضت غزلہا، جس نے توڑ ڈالا اپنا کاتا ہوا سوت یعنی دھاگا، من بعد قوت انکاسا، اسے مضبوطی سے کاتنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس نے اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیا۔ تتخذون ایمانکم، کہ تم بناؤ اپنی قسموں کو، دخلا بینکم، آپس میں دخل اندازی کا ذریعہ، ان تکون امتن، اس لیے کہ ہو جائے ایک جماعت، ہی اربا من امہ، زیادہ بڑی ہوئی دوسرے گروہ سے، یعنی مال و دولت میں قوت میں زیادہ بڑی ہوئی۔ انما یبلوکم اللہ بہ، در حقیقت اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تمہیں اس عہد کے ذریعے، اس مال و دولت کے ذریعے، وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ، اور یقیناً وہ ضرور واضح کر دے گا تمہارے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ما کنتم، وہ بات کہ تم تھے، فی، جس میں تختلفون، اختلاف کرتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور بنا دیتا تم سب کو امتاً واحدتاً، ایک ہی امت، ایک ہی طریقے پر، وَلَٰكِن يُضِلُّ، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے، یعنی لوگوں کو اختیار دے کر انہیں اپنی قوت سے ہدایت کی طرف نہیں لاتا، بلکہ جدھر وہ جانا چاہتے ہیں ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ویہدی من اناب، ہدایت اسے دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ ولا تسألن، اور ضرور تم سے پوچھا جائے گا، عما کنتم تعملون، اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے تھے۔ ولا تتخذوا ایمانکم، اور تم نہ بناؤ اپنی قسموں کو، دخلا بینکم، دھوکہ دہی کا ذریعہ آپس میں، دخل اندازی کا ذریعہ آپس میں، فتزل قدم، کہ پھسل جائے کوئی قدم، بعد ثبوتہا، اپنے جمنے کے بعد، یعنی ایمان و اسلام پر جمنے کے بعد کوئی قدم پھسل جائے، تم ایسا نہ کرو۔ وتذوقوا السوء، اور تم چکھو، یعنی تمہارے اس عمل کے نتیجے میں کوئی شخص اپنے ایمان سے پھسل جائے، وتذوقوا السوء، اور تم چکھو برائی کی سزا، بما صددتم عن سبیل اللہ، بوجہ اس کے جو تم نے روکا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے، ولکم عذاب عظیم، اور تمہارے لیے ہو بہت بڑا عذاب۔ ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اور تم حاصل نہ کرو اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے میں حقیر قیمت، تھوڑی قیمت۔ انما عند اللہ وخیر لکم،
در حقیقت جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم ہو جانتے۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ، یقیناً ضرور ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو، صبروا، جنہوں نے صبر کیا، اجرہم، ان کا اجر، یعنی ہم بدلے میں انہیں ان کا اجر دیں گے، بے احسنا، اس سے کہیں بہتر، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی ان کے عمل سے کہیں بہتر ان کو اجر دیں گے۔ من عمل صالحا، جس کسی نے عمل کیے نیک، من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، جبکہ وہ ایمان والا ہو، فلنحیینہ، تو ہم زندگی بخشیں گے اسے، حیاتً طیبہ، ہم بخشیں گے اسے پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ضرور ہم دیں گے انہیں ان کا اجر، بے احسن ما کانوا یعملون، بہتر اس سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب آپ قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو پناہ طلب کریں اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے، یعنی شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ ائمہ قرات اس آیت کو دلیل بناتے ہیں قرآن حکیم کی ہر تلاوت کی ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرنے کی۔ انہو لیس لہ سلطان، بے شک نہیں ہے اس کا کوئی اختیار، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین، در حقیقت اس کا اختیار تو ہے ان لوگوں پر، یتولونہ، جو دوست بناتے ہیں اسے، والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ لوگ جو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اس کا اختیار ان لوگوں پر ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہوئے شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، تو ان پر شیطان کا زور چلتا ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا، اور جب ہم تبدیل کر دیتے ہیں، آیتم مکان آیتن، کوئی آیت کسی دوسری آیت کی جگہ، واللہ عالم، جبکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما ينزل، کہ جو کچھ اس نے نازل کرنا ہے، قالوا، تو یہ لوگ کہتے ہیں، انما انت مفتر، کہ در حقیقت آپ تو خود ہی گھڑنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، انہیں حقیقت کا علم نہیں ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، نزلہ، نازل کیا ہے اسے، روح القدس سے، روح القدس جبریل امین نے، میرے رب کا، تمہارے رب کی طرف سے، بالحق، کے حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور ہدایت اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، یقیناً ہم جانتے ہیں، اَنَّهُمْ یقولون، یہ کہ وہ کفار کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، کہ در حقیقت سکھاتا ہے اسے کوئی انسان، لسان الذی، وہ زبان، یلحدون الیہ، کہ یہ لوگ غلط طور پر نسبت کر رہے ہیں جس کی طرف، اعجمی، وہ تو اجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین، جبکہ یہ یعنی قرآن کی زبان واضح عربی ہے، عربی مبین ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر، لا یہدیہم اللہ، نہیں ہدایت دے گا انہیں اللہ تعالیٰ، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ انما یفتر الکذب الذین، در حقیقت بہتان باندھتے ہیں جھوٹ کا وہ لوگ، لا یؤمنون بآیات اللہ، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر، واولئک هم الکاذبون، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ، جو کوئی کفر کرے گا اللہ تعالیٰ کا، من بعد ایمان ہی، اپنے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ مجبور کر دیا جائے اسے، وقلبہ،
اور اس کا دل مطمئن بالایمان، جب کہ اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر، ولیکن من شرح، لیکن البتہ جو کوئی کھول دے بالکفر صدرن، کفر کے لیے اپنے سینے کو، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان لوگوں پر غضب ہوگا اللہ تعالیٰ کا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ ذالک بانہم استحبوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ترجیح دی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرت، آخرت پر، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الکافرین، ہدایت نہیں دیتے کافر لوگوں کو۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، طبع اللہ، کے مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ ہی غافل ہیں۔ لا جرم، کوئی شک نہیں ہے، انہم، یہ کہ یہی لوگ، فی الآخرت، آخرت میں، ہم الخاسرون، خسارہ پانے والے ہوں گے۔ ثم ان ربک، پھر یقیناً آپ کا رب، للذین ہاجروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ انہیں ستایا گیا، ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، ان ربک، یقیناً آپ کا رب، من بعد، اس کے بعد، لغفور الرحیم، بلا شبہ بخشنے والا، مہربان ہے۔ یوم تأتی کل نفس، جس دن آئے گا ہر شخص، تجادلو، جھگڑا کرتا ہوا، ان نفسہا، اپنی طرف سے، یعنی اپنے لیے، وتوفا، اور پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس ما عملت، ہر نفس کو، ہر شخص کو جو اس نے عمل کیے، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب اللہ مثلا، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایک مثال، قریتن، ایک بستی کی، کانت آمنتم، مطمئنتن، جو تھی امن و اطمینان والی، یاتیہا رزقہا، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق، رغدم، فراغت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، من کل مکان، ہر طرف سے، ہر سمت سے، فکفرت بانعم اللہ، پھر اس نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، فاذاقہ اللہ، تو چکھا دیا اسے اللہ تعالیٰ نے، لباس الجوع، مزہ بھوک کا، والخوف، اور لباس خوف کا، بما کانوا یصنعون، بدلے اس کے جو وہ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، یقیناً آئے ان کے پاس رسول ان ہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے انہیں جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو پکڑ لیا انہیں عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے، یعنی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، اس لیے ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ فَكُلُوا، پس تم کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ عمدہ، وشکروا، اور شکر ادا کرو، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، ان کنتم ایاہ، اگر تم ہو صرف اسی کی تعبدون، عبادت کرتے۔ انما حرم، در حقیقت اس نے حرام کیا ہے، علیکم المیتۃ، تم پر مردار کو، والدم، اور بہتے ہوئے خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل، اور اس جانور کے گوشت کو بھی کہ پکارا گیا ہو نام، لغیر اللہ بہ، جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے، فمن اضطر، بس جو کوئی لاچار ہو جائے، غیر باغن، بغیر سرکشی کرتے ہوئے، ولا عادن، اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان ہے۔ ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لما تصف، اسے جو بیان کرتی ہیں، السنتکم الکذب، تمہاری زبانیں جھوٹ، ھذا حلال و ھذا حرام، کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے، لتفتروا، اس لیے تاکہ تم بہتان باندھ سکو، علی اللہ الکذب، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا، ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یفترون، جو بہتان باندھتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل، بہت تھوڑا فائدہ ہے
دنیا کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا تھا، ما قصصنا علیکم من قبل، جو ہم نے بیان کر دیا آپ پر اس سے پہلے، وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا تھا ہم نے ان پر، ولیکن کانوا، لیکن وہ تھے، انفسہم یظلمون، اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ ثم ان ربک، پھر یقیناً آپ کا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، عملوا السوء بجہالۃ، جنہوں نے عمل کیے برے نادانی میں، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر انہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، ان ربک، یقیناً آپ کا رب، من بعدہا، اس توبہ کے بعد، لغفور الرحیم، بلا شبہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان ابراہیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں تھے، کان امتاً، ایک امت، قانتاً، فرما بردار، للہ حنیفہ، اللہ تعالیٰ کی یکسو ہو کر، یہ سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو کر، ایک فرد ہو کے ایک امت کی طرح تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہیں وہ تھے شرک کرنے والوں میں سے۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، وہ شکر کرنے والے تھے اس کی نعمتوں کا۔ اجتباہ وہداہ، اس نے انہیں چن لیا اور رہنمائی فرمائی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور دی ہم نے اسے دنیا میں بھلائی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور یقیناً وہ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بلا شبہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ ثم اوحینا الیک، پھر وہی کی ہم نے آپ کی طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اتبع، کہ آپ پیروی کریں، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، جو کہ یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے، یعنی مشرکین جو اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ ان کے طریقے کو چھوڑ چکے ہیں۔ انما جعل السبت، در حقیقت مقرر کیا گیا تھا ہفتے کے دن، ہفتے کا دن یعنی ہفتے کے دن کا احترام مقرر کیا گیا تھا، علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا ہے، فیہ، اس میں، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقیناً آپ کا رب، لَيَحْكُمُ، ضرور فیصلہ فرما دے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، اس بات میں، کانوا، وہ تھے، فیہ، جس میں، یختلفون، اختلاف کرتے، باہم اختلاف کرتے۔ ادعو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعوت دیجئے، آپ بلائیے، الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، اور بحث کیجئے ان سے، یعنی ان کفار سے، باللتی، اس طریقے سے، ہی احسن، جو کہ سب سے عمدہ ہے، سب سے اچھا ہے۔ ان ربک، یقیناً آپ کا رب، هو عالم، خوب جانتا ہے، بمن ضل، اس شخص کو جو بھٹک گیا، عن سبیلہ، اس کی راہ سے، وہ عالم، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو، فَعَاقِبُوا، تو تم بدلہ لو، بِمِثْلِ مَا، اسی کے برابر جو، عُوقِبْتُمْ بِہ، اسی کے برابر تمہیں جتنی تکلیف دی گئی، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو، یعنی بدلہ نہ لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے، یعنی معاف کر دو اور بدلہ نہ لو تو یہ بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ غم نہ کریں ان کے بارے میں، ان مشرکین کے بارے میں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، اور آپ نہ ہوں کسی تنگ دلی میں، مما یمکرون، اس وجہ سے جو یہ لوگ چالیں چلتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین، اور وہ لوگ، ہم محسنون، جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔
الحمدللہ رب ذوالجلال کی رحمت اور کرم سے ہمارا آج کا سبق بھی مکمل ہوا اور 14واں سپارہ مکمل ہو گیا۔ رب کریم کی رحمت سے 14 پارے ہم مکمل کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی طرح اس کے کرم اور فضل سے ہم سورہ الناس کی تکمیل بھی پورے قرآن حکیم کی تکمیل کے اعزاز کے ساتھ کریں گے۔ آج کے سبق میں 37 آیات تھی، جو ان 37 آیات میں الفاظ کی تعداد تھی 609، لیکن نئے الفاظ جو پہلی بار آئے ہیں ان کی تعداد صرف 39، یعنی 609 میں سے 570 الفاظ ہمیں آتے تھے پچھلے 138 اسباق پڑھ لینے کی وجہ سے، اور ان 39 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 13 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے۔ 13 الفاظ ایسے ہیں جن کا آگے تکرار ہوگا، جو آگے آئیں گے۔ ان کے شامل کرنے سے ہمارے کل کور ہونے والے الفاظ کی مقدار ہوگی 48,920، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 53.86% بنتا ہے۔ آج کے سبق تک جو 14 پارے ہم نے مکمل کیے 139ویں سبق میں، ہم نے کل 5467 الفاظ سیکھ کے 14 پارے مکمل کر لیے ہیں، اور کل الفاظ جو ہم نے سیکھنے ہیں وہ 9545 ہیں غالباً۔ 5467 الفاظ سیکھ کے الحمدللہ ہم نے 40,982 الفاظ کا ترجمہ سیکھ لیا ہے، یعنی 14ویں پارے تک ہم نے کل جو الفاظ پڑھے ہیں وہ 40,982 ہیں۔ مزید یہ کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 54% ہم ان 5467 الفاظ کی وجہ سے کور کر چکے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ رب ذوالجلال کا اپنا وعدہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ رب ذوالجلال ہمیں اپنی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی قدر کرتے ہوئے ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ قرآن حکیم کا ترجمہ سیکھنے اور بالخصوص تورائی کو بہت مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کو سیکھ کے اس نعمت کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر و توفیق اور ارادے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو فوری اور بنیادی تقاضا ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت ہمارے صبح و شام کے اوقات کا جزو لازم بن جائے، روزانہ کی تلاوت، صبح و شام کے اوقات میں تلاوت ہماری روایت بن جائے، ہمارے معمول کا حصہ بن جائے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام بشارتوں کا ہمیں حقدار بنا دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین اور قرآن حکیم سیکھنے والوں کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔